عزیز طلبہ و طالبات آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا آج کا عنوان ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ مصنف اس کے ہیں شبلی نعمانی۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ شبلی نعمانی نے اس سبق میں قدیم طرز تعلیم کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے ہم پہلے دور پر بات کرتے ہیں۔ پہلا دور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر 145 ہجری تک ہے۔ یعنی جب تک تصنیف و تالیف باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو تعلیم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے جن کا حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا۔ علمی معیار اتنا اچھا تھا کہ بحث طلب مسائل بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے تھے۔ اس دور میں اگر علوم کی نوعیت کو دیکھیں تو جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا ان میں معنی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال اور طبقات وغیرہ شامل تھے۔ مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر اگر ہم بات کریں تو یہ دور 145 ہجری سے لے کر 7ویں صدی ہجری کے نصف آخر تک کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ اس دور میں تعلیم کی کچھ اہم خصوصیات کا ذکر کروں گی۔ پہلی خصوصیت یہ تھی اسلامی حکومت کی وسعت۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام پھیل چکا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں اور بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس دور کی ایک اور اہم خصوصیت سرکاری سرپرستی کا نہ ہونا۔ اس دور میں نہ تو یونیورسٹیاں ہیں اور نہ مدرسے، یعنی تعلیم کے لیے سرکاری سرپرستی نہ تھی۔ اگلی خصوصیت اس دور کی عوامی کوششیں ہیں۔ دوسرے دور میں اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات استعمال ہوتے تھے۔ اس دور کی ایک اور اہم خصوصیت املا کا طریقہ ہے۔ دوسرے دور میں املا کا طریقہ رائج تھا۔ استاد ایک بلند مقام یا منبر پر بیٹھ جاتا
اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا۔ طلبہ استاد کے بیان کے خاص نکات کو اپنے لفظوں میں لکھتے جاتے۔ اس طرح تیار ہونے والی کتابوں کو اعمالی کہا جاتا تھا۔ اس دور کی ایک اور اہم خصوصیت حصول تعلیم کے لیے سفر کرنا تھا۔ حصول تعلیم کے لیے سفر۔ اس دور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ دوسرے دور کی ایک اور اہم خصوصیت مناظرہ کی مجلسیں تھیں۔ مناظرہ کی مجلسوں میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور بحث کے تصفیے کے لیے کسی ممتاز عالم کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ایک اور اہم خصوصیت مذہب اور تعلیم کے ساتھ ساتھ لغت، معنی اور اسماء الرجال کے علوم رائج تھے جن کا حصول مذہب کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام خصوصیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بخارا، فارس، بغداد، مصر، اندلس اور شام کا ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر سپرنگر کے مطابق صرف ایک علم اسماء الرجال میں 5 لاکھ عالموں کا حال مل سکتا ہے، جبکہ علامہ ذہبی کے مطابق بعض درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبوی لکھتے تھے۔ مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ آئیے ہم تیسرے دور پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا دور 7ویں صدی ہجری کے نصف آخر سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تقریباً 1330 ہجری تک کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ شبلی نعمانی کے مقالے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے مطابق اس دور میں نظام تعلیم میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ جن میں غیر مفید مضامین کا اجراء، کثرت مضامین، خاص قاعدوں کی پابندیاں، املا کا خاتمہ اور عملی تعلیم کا فقدان شامل ہے۔ غیر مفید مضامین کا اجراء، تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فن حاصل کرنا اصل مقصد نہ تھا، عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ ایک اور خرابی اس دور میں جو موجود تھی وہ کثرت مضامین تھی۔ اس دور میں کثیر تعداد میں مضامین کے درس میں شامل ہونے سے تعلیم کو نہایت ضرر پہنچا، کیونکہ طالب علم مجبور ہوتا پاس ہونے کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت ہر مضمون کو دیتا ہے۔
جس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ پاس تو ہو جاتا مگر اسے عبور کسی بھی مضمون پر حاصل نہ ہوتا۔ ایک اور اہم خرابی اس دور میں جو تھی وہ خاص قاعدوں کی پابندیاں تھی۔ تیسرے دور میں مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی۔ فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت مقرر ہو گئی تھی جس نے تعلیم کی رفتار سست کر دی۔ ایک اور خرابی املا کا خاتمہ۔ دوسرے دور میں املا کے طریقے نے طلباء کو بڑا فائدہ پہنچایا تھا، لیکن تیسرے دور میں املا کا خاتمہ ہوا جس سے بڑا نقصان ہوا۔ ایک اور خرابی عملی تعلیم کا فقدان۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فنی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی جس میں اصل مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات پر بحث ہوتی تھی۔ ان خرابیوں کا شکار ہو کر مسلمانوں کا نظام تعلیم بری طرح متاثر ہوا اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔